السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فأولئک هم المضعفون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جس دین اسلام سے ہمیں نوازا ہے، پورے دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ، اس کا لب لباب دو باتوں پر منحصر ہے۔ کوئی بھی تعلیم ہو اسلام کی، وہ بنیادی طور پر دو باتوں میں سے کسی ایک کی طرف جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہ بنیادی جو کہ انسان کے دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کرے، اللہ کی عبادت اور اطاعت پر اپنی زندگی کو لے آئے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی صاف ذکر فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں کو، جنات کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ اللہ کی عبادت اور اطاعت ہے۔ جیسے نماز اس کی واضح شکل ہے کہ نماز کے ذریعے سے بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے نا۔ روزہ اس کی واضح شکل ہے کہ روزے کے ذریعے سے بندہ اپنی انکساری اور اپنے آپ کو چھوٹا کر کے، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی عبادت کو انجام دیتا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ اپنے بہتر سے بہتر کپڑے کو اتار کر اللہ کے نام پر انتہائی چند پیسوں میں ملنے والی دو چادروں کے ذریعے سے اپنے بدن کو ڈھانکتا ہے۔ حالانکہ اپنے جگہ کا وہ بہت بڑا امیر زادہ ہوتا ہے، بہت بڑا مالدار ہوتا ہے، اس کے گھروں میں بہتر سے بہتر کپڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بہتر سے بہتر شوز اور جوتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اب اسے اللہ کی عبادت اس انداز سے کرنی ہے کہ وہ ان جوتوں کو بھی نہیں پہن سکتا، بلکہ ایسی چپل یا ایسی چیز اس کے لیے اب حالت احرام میں پہننا ضروری ہے جو اس کے ٹخنوں کو ڈھانکنے والی نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ کی عبادت پر مشتمل ہے، جو اصل انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ مخلوق اپنے خالق کو پہچانے اور اسی کے آگے اپنے سر کو جھکائے اور کسی کا محتاج نہ بنے، بلکہ اسی کو اپنا رب مانتے ہوئے ایک اسی کی تنہا عبادت کرے۔ اسی طریقے سے دین اسلام کی تعلیمات کے خلاصے میں دوسری بات یہ ملتی ہے اور دوسرا پہلو یہ ملتا ہے کہ ایک طرف اللہ کی بندگی یہ لازم اور ضروری ہے، تو دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ مخلوق کی ہمدردی، مخلوق کی کڑن اور مخلوق کی تڑپ رکھتے ہوئے مخلوق کی خدمت کرنا
یہ در حقیقت دین اسلام کی تعلیمات کا ایک اہم پہلو ہے۔ بس سمجھ میں کہ ہمارے اندر مخلوق کا ایک دوسرے کا درد ہو، ایک دوسرے کا غم ہو، اور اسی درد اور غم کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے کام آنے والے بن جائیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا، جو لوگوں کے کام آنے والا، جو لوگوں کی مدد کرنے والا، یہ شخص سب سے بہتر شخص قرار دیا گیا۔ اسی لیے ذرا اس حدیث پر غور کیجئے گا جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ذکر فرمائی ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ذکر فرمائی ہیں، اور ایمان کا سب سے بڑا درجہ کسے قرار دیا؟ قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار، لا الہ الا اللہ کا عقیدہ اور نظریہ، یہ در حقیقت خالق کے پہچاننے کا ذریعہ اور اس کی عبادت اور بندگی کو اختیار کرنے کا نظریہ ہے، جو بنیادی مقصود ہے، جو عبادت کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جس کا جیسا عقیدہ مضبوط ہوگا اس کی عبادت بھی ویسے ہی مضبوط ہوگی، اور جس کا عقیدہ کمزور ہوگا اس کی عبادت بھی کھوکھلی ہوگی۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایمان کے اسٹیپس ذکر فرمائے ہیں، ایمان کی شاخیں ذکر فرمائی ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ اور ہائیسٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام رکھا ہے وہ عقیدے کا اور عبادت کا ہے، اور سب سے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی شاخ کا تذکرہ فرمایا ہے وہ کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ ایمان کی شاخ کیا ذکر فرمائی کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، کسی کی تکلیف کو دور کرنا، چاہے وہ ادنا سے ادنا تکلیف کیوں نہ ہو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کیوں نہ ہو، یہ بھی در حقیقت ایمان کی شاخ ہے، یہ بھی در حقیقت ایمان کا ایک جز اور شعبہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات میں عبادت کا تذکرہ فرمایا جو بنیادی مقصود ہے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیت میں خدمت خلق کا تذکرہ فرمایا، اور ان کو ایمان کے مابین قرار دیا کہ یہ سارے ایمان کی شاخیں اور یہ سارے ایمان کے شعبے ہیں۔ اسی لیے ارکان اسلام میں جہاں نماز عبادت کا اظہار کراتی ہے، جہاں روزہ عبادت کا اظہار کراتی ہے، جہاں حج عبادت کا اظہار کراتی ہے، تو اسی طریقے سے ارکان اسلام میں ایک درمیانی رکن ہے زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ اگرچہ عبادت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ زکوٰۃ در حقیقت خدمت خلق کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ زکوٰۃ در حقیقت خدمت خلق کا ذریعہ اور سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی زکوٰۃ کے ذریعے سے کی جانے والی خدمت خلق کو اللہ نے عبادت ہی نہیں فقط بلکہ ارکان اسلام میں سے ایک مستقل رکن قرار دیا ہے، ایک مستقل رکن قرار دیا، یعنی جو درجہ نماز کا ہے، جو درجہ روزے کا ہے، جو درجہ حج کا ہے، وہی درجہ شانہ بشانہ زکوٰۃ کا، بلکہ اس سے 2 قدم آگے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ نماز کے ساتھ قرآن کریم میں تقریباً 38 مرتبہ کیا ہے۔ کتنی مرتبہ کیا ہے؟ 38۔ انفرادی زکوٰۃ کا تذکرہ تو بہت ہے قرآن میں، اس کے فضائل، اس کے مسائل، اس کے مصارف، لیکن اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یہ قرآن کریم میں بہت جگہوں پر تعبیر ہے، تقریباً 38 دفعہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر فرمایا، اور یہ واضح کر دیا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہاری نماز اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم زکوٰۃ کو ادا کرنے والے نہ بن جاؤ۔ ہاں، نماز اور زکوٰۃ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں کسی وجہ سے ایک بات یہ کہہ رہا ہوں، آگے چل کر وہ بات کام آئے گی کہ نماز اور زکوٰۃ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔
ارکان اسلام میں سے ایک مستقل زکوٰۃ کو رکنیت کا درجہ قرار دیا گیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کمال اسلام چاہتے ہو، اسلام کی خوبی چاہتے ہو تو زکوٰۃ ادا کیا. زکوٰۃ کے بغیر اسلام کی خوبصورتی، زکوٰۃ کے بغیر اسلام کی خوبی تمہیں ہرگز حاصل ہو ہی نہیں سکتی. تم چاہتے ہو کمال تو زکوٰۃ پر قائم ہو جاؤ. یہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم عطا فرمایا. اور یہ عجیب طریقہ ہے اور عجیب یہ ڈیل ہے کہ دیگر چیزوں میں لگانے سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ مائنس میں ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ مائنس میں نہیں بلکہ یہاں معاملہ پلس سے بھی اور نہ جانے کتنا ہوگا وہ اللہ جانتے ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ 100 روپے میں سے میں 2.5 روپے نکال کر دے رہا ہوں تو میرے بجٹ کے حساب سے تو پیسے کم ہو گئے، میرے بجٹ کے حساب سے تو ظاہراً پیسے کم ہو گئے. اگر میں جانوروں میں سے کسی ایک جانور کو نکال کر زکوٰۃ میں دے رہا ہوں تو میرے جانور کم ہو گئے. اگر میں اناج اور بوریے میں سے کچھ اناج نکال کر کسی غریب کو دے رہا ہوں تو میری مقدار میں کمی ہو گئی. لیکن یہ میری ظاہری نظر ہے، جو میری نظر میں دکھ رہی ہے کہ ہاں یہ کم ہو گیا، لیکن حقیقت جو اللہ کی نظر سے دیکھے، جو قرآن کی نظر سے دیکھے، جو روحانی نظر سے دیکھے تو روحانی نظریہ یہ کہتا ہے کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. سن لو کہ تم جو زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضامندی کی خاطر، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی خوشنودی کی خاطر، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو تمہیں ظاہراً کم ہوتے ہوئے نظر آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر پیش کرتے ہیں. اور اللہ کا یہ بڑھانا فقط آخرت کے اعتبار سے ہی ہے ایسا نہیں. قرآن کریم میں جہاں بھی اور حدیث پاک میں جہاں بھی یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی وجہ سے مال کو بڑھاتے ہیں اور زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں تو صرف اجر و ثواب میں اضافہ فرماتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ تو آخرت میں ہوگا ہی معاملہ دنیا کا ہے. معاملہ کس کا ہے بھائی؟ دنیا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے مال کو زکوٰۃ کی وجہ سے بڑھاتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مالوں کی حفاظت کرو. یہ مال کسی لاکر میں محفوظ نہیں ہو سکتے، یہ مال کسی چوکیدار کے ذریعے سے محفوظ نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے کہ اللہ کی ناگہانی آفت اور مصیبتیں اگر آ جائے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایک ہوا کا جھونکا آ جاتا ہے تو بڑی سے بڑی بلڈنگیں مسمار ہو جاتی ہیں. ایک زلزلہ آ جاتا ہے تو بڑے سے بڑے شاپنگ سینٹر ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ کتنے زلزلوں نے اور کتنی تند اور سخت ہواؤں نے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں جن میں ایک بڑے پیمانے پر شاپنگ سینٹر چلتا تھا، بڑے پیمانے پر مال کی فراوانی ہوتی تھی اور بڑے نہج پر ایک طریقے سے حفاظتی دستے رکھے جاتے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ چوکیدار رکھے جاتے تھے، گارڈز رکھے جاتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے ذریعے سے کوئی حفاظت نہیں ہو پائی، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اللہ نے صاف اعلان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہ اگر تم مالوں کی حفاظت چاہتے ہو، اپنی پراپرٹی کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے اسباب کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے روپے پیسوں کی حفاظت چاہتے ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی میں نے اگر بینک میں پیسے رکھ دیا تو میرا مال محفوظ ہو گئے؟ میں نے اگر بینک میں پیسے رکھ دیا تو بینک آج کے اعتبار سے سب سے محفوظ جگہ ہے. اگر بینک محفوظ جگہ ہوتی تو پھر بینک کلاش کیوں ہوتی تھی؟ بینک لاک لگا کر بھاگ کیوں جاتی ہے اور دیوالیہ کیوں نکل جاتا ہے؟ کتنے لوگ جن کے کروڑوں روپے بینکوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کلاش اور اس دیوالیے کی بنا پر لوگ سڑکوں پر کیوں آتے ہیں؟ کیوں؟ بینک حفاظت کا مرکز ہے، بینک حفاظت کا مسکن ہے، تو پھر یہ دیوالیہ نکلنا نہیں چاہیے. معلوم یہ ہوا کہ حفاظت ان چیزوں میں ہرگز نہیں رکھی ہوئی ہے. حفاظت در حقیقت زکوٰۃ میں رکھی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے سے کیا.
زکوٰۃ کے ذریعے سے کیا کرو. اور اسی حدیث کے آگے ذکر فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو. اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو. جہاں ہم ڈاکٹر کے پاس لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، ہے نا، بھائی ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ کرنا پڑے گا، سٹی اسکین ہے، یہ اسکین ہے، وہ اسکین ہے، یہ بلڈ، یہ وہ اور وہ نہ جانے کیا اور کیا. اور علاج کے لیے نکلتے ہو کہ راستے میں کوئی غریب مل گئی اور 10 روپے دے دو، اس کو دے دینا چاہے اللہ میرے بیمار کو شفا دے دے. ایک طرف لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے اور دوسری طرف 10 روپے خرچ کیے جا رہے، شاید اسی وجہ سے کہ وہ گلے پر بعض اوقات جو لکھے ہوئے ہوتے کہ آپ کا 1 روپے کا صدقہ ساری بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دے، ہے نا، یقیناً ٹال دے گا. لیکن ظاہر بات ہے کہ دل بڑا کر کے اللہ کے راستے میں زیادہ لگاؤ. یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس طبیب سے شفا نہیں دے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو. بہتر چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، بہتر چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ علاج نہیں کرنا، وہ تو لازمی چیز ہے. ہاں، تو یہ زکوٰۃ در حقیقت مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے زکوٰۃ کو مختلف نہج اور مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلتوں کا تذکرہ فرمایا، اس کی وعیدوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتے ہیں دگنا، اور نہ جانے کتنا بڑھائے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. افسوس کہ کمپنیوں کے اعلان پر ہمیں یقین ہوتا ہے، کمپنیوں کے اعلان پر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ فلانا لائف انشورنس نکالا جائے، فلانا انشورنس نکالا جائے، یہ کیا جائے، اس پالیسی کے اندر پیسوں کو ڈال دیا جائے کہ ڈبل ہوگا یا ٹربل ہوگا. ان پر تو ہمارا یقین کامل ہوتا ہے. لیکن افسوس کہ قرآن ایک اعلان کرتا ہے کہ زکوٰۃ تو یہ ایک بہترین پالیسی ہے تمہارے لیے، جو آخرت کے اعتبار سے تو سنورنے کا ذریعہ ہے ہی. اللہ پاک یقین اور وعدہ دیتا ہے تم کو کہ تمہارے زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں میں برکت نصیب کرے. مگر افسوس کہ ہمارا یقین اس قرآنی اعلان پر اس درجے کا نہیں ہوتا جس درجے کا یقین آج کمپنیوں کے اعلان پر ہوتا. بھئی بات صاف ہے کہ نہیں؟ جس درجے کا اعلان آج، جس درجے کا یقین آج کمپنیوں کے اعلان پر ہوتا. تو بہرحال یہ ایک اسلامی فریضہ ہے، اسے صحیح انداز سے خوش دلی سے ہمیں ادا کرنا چاہیے. یہ زکوٰۃ اس لیے اس موضوع پر تو ہر سال ہم سنتے ہیں اور مجبوری یہ ہے کہ اس موضوع کو رمضان میں ذکر کرنا پڑتا ہے. حالانکہ سال بھر بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن اکثر فیصد لوگوں کا رجحان رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کا کچھ زیادہ ہوتا ہے. اور بعض ماشاءاللہ اور بھی سال اور بھی مہینوں میں نکالتے ہیں، اللہ ترقی عطا فرمائے. لیکن رمضان یہ در حقیقت زکوٰۃ کا مہینہ ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں. بلکہ زکوٰۃ تو کبھی بھی نکالی جا سکتی ہے جب آپ کا سال پورا ہو جائے. ہاں، تو یہ زکوٰۃ اس لیے تھی کہ قوم سے بھوکمری، قوم سے غربت اور افلاس کا خاتمہ ہوگا. مولانا سجاد نعمانی صاحب مدظ ظلہ العالی نے اپنے ایک خطاب میں ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی برتری اور بلندی بخشی ہے، اللہ ان کا سایہ عاطفت قائم رکھے. جہاں دیدہ شخصیت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور خصوصاً ہم کوکن اور ممبئی والوں کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا. جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ایک کانفرنس میں میرا جانا ہوا، ایک اجلاس اور کانفرنس تھا جس میں مسلم غیر مسلم سارے لوگ شریک تھے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ اس وقت کے اعتبار سے ملک کے وائس پریزیڈنٹ بھی شریک تھے اور انہیں خاص مدعو کیا گیا تھا. انہوں نے اپنی ایک اسپیچ دی اور اس اسپیچ میں انہوں نے مسلمانوں کے تئیں ایک بات ذکر کی کہ کہا کہ اگرچہ یہ فی الوقت میرا موضوع نہیں ہے، وائس پریزیڈنٹ نے کہا، لیکن چونکہ یہاں بہت سارے مسلمان موجود ہیں اور ڈائز پر بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، تو بہت دنوں سے میرے ذہن میں ایک سوال گردش کر رہا تھا. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ شاید کہ اس اجلاس سے مجھے اس کا جواب مل جائے. اور وہ سوال یہ ہے کہ میں اسلام کی بہت اسٹڈی کرتا ہوں، میں اسلام کا بہت مطالعہ کرتا ہوں. میں نے اپنے مطالعے کے نتیجے میں اس بات پر پہنچا ہوں کہ جس قوم کے پاس
زکات جیسا، کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم شخص کہہ رہا ہے کہ جس قوم کے پاس زکات جیسا اتنا بہترین نظام ہو، وہ قوم آج اتنی پیچھے کیوں ہے؟ وہ قوم آج سب سے غریب کیوں ہے؟ مجھے اس کا جواب نہیں مل پایا، حالانکہ زکات جیسا اتنا بہترین نظام، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور سیرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اس زکات کے نظام اور سسٹم کو چلایا گیا تو ایک حد تک، بڑی حد تک بھوکمری اور افلاس کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ لیکن آج مسلمانوں کے درمیان سے غربت ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ آج مسلمان پیچھے کیوں؟ مولانا سجاد نعمانی صاحب جو اس ڈائس پر بیٹھے ہوئے تھے اور تماموں کو مختصر اوقات دیے گئے تھے کہ اپنی معافی ضمیر کو پیش کریں، مولانا کا نمبر اگرچہ آخر میں تھا، مولانا نے مطالبہ کیا چونکہ وائس پریزیڈنٹ اپنی اسپیچ دے کر فوراً جانے والے تھے اور وہ اتر ہی رہے تھے۔ مولانا نے کہا کہ اگر خلاف ورزی نہ ہو، آرگنائزر سے کہا، تو میں کچھ چند منٹوں میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ تو اس پر انہوں نے اجازت دی اور باقاعدہ بیٹھے وائس پریزیڈنٹ اور مولانا نے وضاحت کی، 2 منٹوں کی پہلے وضاحت کی اور اس کے بعد ان کی اجازت سے گھنٹوں پر اسی موضوع پر بات کی، حالانکہ کانفرنس کسی دوسرے موضوع پر تھی، لیکن نفس زکات پر مولانا نے بات کی اور کہا کہ اس کی 2 وجہ، اس کی کتنی وجہ ہے؟ 2 وجہ، کہ یہ جو نظام اور سسٹم جو اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے، کیا کہ زکات دو، جس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، معاشرے سے مفلسی کا خاتمہ ہو جائے، لوگ دینے والے زیادہ بنے، لوگ لینے والے کم بن جائیں۔ یہ زکات کا بنیادی مقصد ہے، لیکن اس مقصد میں ہم سکسیس اس وجہ سے نہیں ہو رہے، اس کی 2 بنیادی وجہ ہے، اور پہلی وجہ یہ ہے کہ اکثر فیصد لوگ زکات نہیں نکالتے۔ بنیادی وجہ تو یہی ہے، اکثر فیصد لوگ کیا ہے؟ زکات نہیں نکالتے، وہ زکات اور صدقات میں کچھ فرق ہی نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک عام نفلی صدقہ جو سال بھر ہم دیتے ہیں، جیب سے پیسے نکال کر کسی کے ہاتھ میں تھما دینا، شاید زکات اسی چیز کا نام ہے۔ تو اس حیثیت سے وہ سمجھتے ہیں کہ سال بھر تو ہم دے رہے ہیں، اب زکات کے نام پر پیسہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نظریے کی وجہ سے اکثر فیصد لوگ زکات نہیں دیتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے جو اہم ہے کہ چند فیصد لوگ زکات دیتے ہیں مسلمانوں میں چند فیصد لوگ زکات دیتے ہیں، لیکن جس نظام کے تحت اور جس سسٹم کے تحت دینا چاہیے، افسوس کہ مسلمان اس نظام اور سسٹم کو فالو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے زکات کے مقصد میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ بنیادی وجہ مولانا نے بیان کی، واضح وجہ مولانا نے بیان فرمائی، ہمیں اس پر غور کرنا۔ ہر سال زکات نکالی جا رہی ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ، اس کا کوئی اثر ہم کچھ فیصد بھی محسوس نہیں کر پاتے، کچھ فیصد بھی محسوس نہیں کر پاتے۔ شاید کہ ہر رمضان میں میرا قریباً یہی موضوع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے ذریعے سے تمام جگہوں پر اللہ پاک میری یہ بات پہنچائے اور آواز پہنچائے، اور علماء کرام بھی اس سلسلے میں لگے ہوئے ہیں جو اس موضوع کو اچھے انداز سے پیش کر رہے ہیں۔ خدا را ہمیں سمجھنا ہے زکات کے مقصد کو۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں زکات کو نماز کے ساتھ بار بار ذکر فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اللہ کسی اور طریقے سے بھی ذکر کرتے تھے، نماز ہی کو خاص اللہ نے کیوں مخصوص کیا؟ اس لیے کہ زکات اور نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے کہ زکات جیسے نماز ایک اجتماعیت چاہتی ہے، نماز کیا چاہتی ہے؟ ایک اجتماعیت چاہتی ہے۔ بھائی آدمی کہیں بھی ہو نماز پڑھ لے انفرادی طور پہ، مسجد میں آنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ضروری ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو یہ 10 لوگوں کے ساتھ اور 50 لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر عبادت کرنا کیوں ضروری ہے؟ یعنی ضروری سے مراد میں اصطلاحی ضروری نہیں کہہ رہا ہوں، تاکید کی بات کر رہا ہوں جو حدیث میں پیش کی گئی کہ جو بار بار الگ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا تو دل چاہتا ہے، وہ حدیث مشہور ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو۔ اللہ، سوچئے تو صحیح کیا اس کے اندر نقطہ ہے کہ ان لوگوں کے، حالانکہ نماز پڑھ رہے وہ لوگ، وہ گھر نمازی ہے،
لیکن پھر بھی وہ معیوب ہے اور ناپسندیدہ گھرانہ ہے جس گھرانے میں انفرادی نماز پڑھی جاتی ہے، جو جماعت کا اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آگ لگا دو ان کے گھروں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز فی نفسی ہی فقط نماز نہیں ہے، بلکہ نماز کا فلسفہ یہ ہے کہ نماز ایک اجتماعیت چاہتی ہے، اتحاد قلوب چاہتی ہے، دلوں کے جڑنے کا تقاضا رکھتی ہے۔ اس لیے نماز کو ایک جماعت کی شکل دے دی گئی۔ نماز کو کیا ہے؟ جماعت کی ایک شکل دے دی گئی۔ بھئی مجھے مسجد تک آنے کے لیے دشواری ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، تیرا مسجد میں آنا فرض نہیں ہے، تو ایسی جگہ پر ہے جہاں 10 لوگ بھی یا 4 لوگ یا کم سے کم 2 لوگ بھی مسلمان ملے ہیں، جماعت کا انتظام کریں، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس لیے کہ اس کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ نماز ایک طرف عبادت کا مقصد واضح کرتی ہے اور دوسری طرف اجتماعیت کا مقصد واضح کرتی ہے کہ دلوں سے کینہ، بغض، کپٹ، حسد، جھگڑے، انتشار، یہ ساری چیزوں کا صفایا نماز کرتی ہے۔ یہ نماز کا فلسفہ ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندے نواز، یہ نماز کا فلسفہ ہے۔ تو یہی فلسفہ زکوٰۃ کا ہے۔ یہی فلسفہ کس کا ہے؟ زکوٰۃ کا، کہ زکوٰۃ فی نفس ہی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ تو در حقیقت اجتماعیت کو چاہتی ہے۔ زکوٰۃ کس کو چاہتی ہے؟ ایک اجتماعی نظام کو چاہتی ہے، ایک اجتماعی سسٹم کو چاہتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم کی آیت کا وہ ٹکڑا ہے جو 10ویں پارے میں سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مصارف زکوٰۃ کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ 8 لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ سمجھ میں؟ کتنے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی؟ 8 لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین الی آخر الآیہ، کہ فقیر کو دے گے، مسکین کو دے گے، نو مسلم کو دے گے، ہے نا، قرضدار کو دے گے، مسافر کو دے گے۔ تو ان میں ایک مصرف قرآن کریم نے کیا ذکر فرمایا؟ والعاملین علیہا، والعاملین علیہا، کہ زکوٰۃ ان کو بھی دینی ہے جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہو۔ کون ہوگے؟ عاملین کہتے ہیں جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہوگے۔ اب زکوٰۃ وصول کرنے والے کا مطلب کہ جہاں زکوٰۃ وصول کرنے کا سسٹم ہو، جہاں اجتماعی نظام ہو، تبھی تو بات وصول کرنے کی آئے گی، تو ان کو بھی مستقل زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ ذہن یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی وہ زکوٰۃ وصول کرنے والا، اس کو بلکہ مسائل کے اعتبار سے عام حالات میں تو بطور سیلری کسی کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، سمجھ لیجئے، بطور سیلری، بطور تنخواہ ہم کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں عام حالات میں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر کوئی کام کرنے آتا ہے، خادم یا نوکر گھر کا کام کرتا ہے، غریب ہے، اب ہم یہ کہیں کہ بھئی اس کو تو میں روز ہر مہینے سیلری دیتا ہی ہوں، چنانچہ اس مہینے کی سیلری زکوٰۃ کی حیثیت سے دے دیتا ہوں۔ بات سمجھ میں نہیں؟ 5000 سیلری ہر مہینے دیتا ہوں، تو ویسے بھی 5000 کی زکوٰۃ مجھے نکالنی ہے، تو 5000 زکوٰۃ بول کر دے دیتا ہوں، 2 in 1، حرام، ناجائز، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں، اس لیے کہ یہ زکوٰۃ کا مصرف ہی نہیں، چاہے وہ غریب ہے اپنی جگہ پر، لیکن زکوٰۃ کو بطور سیلری استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن وہاں یہ عاملین جو زکوٰۃ وصول کرنے والا عملہ ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو مستقل زکوٰۃ میں سے سیلری دی جائے، اس کا انتظام کس میں سے کیا جائے؟ مستقل زکوٰۃ میں سے، اس کو پیمنٹ بول کر، اس پر احسان نہیں کر رہے ہم زکوٰۃ دے کر، وہ زکوٰۃ جو وصول کرنے کا جو سسٹم اور نظام لگا ہوا ہے اور جو اس کے جو فیلڈ میں لگے ہوئے افراد اور عملہ ہیں، چاہے وہ ایک ہو یا جماعت کی شکل میں ہو، ان کو باقاعدہ اب زکوٰۃ میں سے سیلری دو، اور یہ کوئی احسان نہیں ہے ان پر، وہ ان کا محنتانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ذہن تو ایک طرف یہ کہتا ہے کہ بھئی فقیر، مسکین، ان کو زیادہ سے زیادہ ملنا چاہیے، دیگر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ملنا چاہیے، عاملین بیچ میں سے کہاں آ گئے کہ ان کو سیلری کے طور پر شریعت کہہ رہی ہے کہ زکوٰۃ دو، سیلری اور تنخواہ کے طور پر شریعت کہہ رہی ہے کہ زکوٰۃ دو۔ ایک بہت بڑا حصہ زکوٰۃ کا ان کے پیچھے جا رہا ہے، جانے دیجیے، اس لیے کہ برکت اسی میں ہے اور نظام اور سسٹم وہی ہے اصل جو قرآن نے بیان کیا۔ یہ کیا ہے ہمارا نظام؟
کہ جیب میں سے نکالے 100 روپے راستے پہ چلتے کسی فقیر کو ہاتھ میں تھما دیا اور کہہ دیے کہ زکات ادا ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں، کسی نے دروازے پر دستک دے دی تو نکال کے 50 روپے ہاتھ میں ٹیک دیے اور یہ سمجھ لیا کہ ہو گئی یہ زکات۔ اس سے کوئی برکت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے انفرادی فرض نماز پڑھ لی اپنے گھر میں یا کسی جگہ پر، ٹھیک ہے آپ کی نفس نماز تو ادا ہو گئی، لیکن جو برکت اور جو مقصود جماعت کے ساتھ حاصل ہونا تھا وہ اس انفرادی نماز سے حاصل نہیں ہو سکا۔ یہی معاملہ زکات کے سلسلے میں رہے گا۔ دے رہے ہیں لوگ زکات لیکن سسٹم کوئی نہیں، کوئی طریقہ کار نہیں، الٹپ اپنے طور پہ زکات دے رہے، مقصود حاصل نہیں ہو رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں یقیناً مکمل طور پر 100% 100% اجتماعی نظام تھا، کوئی الگ زکات نہیں دیتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، جو تابعین میں سے گزرے ہیں، سید التابعین، بڑا درجہ ان کو حاصل، اللہ نے ان کو حکمرانی اور عطا فرمائی کہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا ہے نا۔ ہم فضائل میں سنتے ہیں بات کہ ان کے زمانے میں اتنی برکت آ گئی تھی، ان کے زمانے میں عدل اور انصاف ایسا تھا اور اتنی برکت آ گئی تھی کہ اس جملے پر غور کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں، کہ ان کے زمانے میں اتنی برکت آ گئی تھی کہ لوگ زکات دینے والے تھے مگر لینے والا کوئی نہیں تھا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ کیوں ایسا نظام ان کے زمانے میں آ گیا؟ لوگ زکات دینے والے تھے مگر لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ لوگ ترستے تھے کہ میری زکات کون لے گا، کوئی ہے نہیں، ہر ایک قرض دینے والا ہے۔ تو یہ ماحول اس وقت بنا جبکہ نبوی اور صحابہ کے اصول پر، دور نبوی اور دور صحابہ کے اصول پر سسٹم کو جاری رکھا گیا، تب جا کر یہ ماحول پیدا۔ اور اللہ کی قدرت سے یہ چیز نعوذ باللہ باہر نہیں، اللہ آج بھی یہ نظام اور یہ ماحول پیدا کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا طبقہ ہمیشہ دینے والا رہتا ہے، لینے والا نہیں رہتا۔ یہ مسلمان کی شان ہے، یہ اقوام عالم میں مسلمان قوم کی شان ہے کہ مسلمان ہمیشہ دیتے ہیں، لیتے نہیں، مگر افسوس کہ زیادہ لینے والے مسلمان ہی بنے۔ کیوں؟ اپنے اس تحفے کو اور اس نظام اور سسٹم کو انہوں نے برباد کر دیا۔ کوئی کسی کے ماتحت میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اجتماعی نظام کے لیے کوئی سعودی اور مدینہ منورہ جیسا ماحول ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھئی یہ اسلامی حکومت ہوگی تو جا کر یہ کام ہوگا، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے معاشرے اور سوسائٹی میں اس نظام کو جاری کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی اسلامی حکومت کا پایا جانا کوئی ضروری نہیں۔ یہ باقاعدہ ایک سسٹم ہے جس کو خود حضرت نے بھی واضح فرمایا کہ اس کے لیے ایک آفس بنایا جائے، اس کے لیے ایک پورا اسٹاف ہو جو حساب و کتاب کو جانتا ہو، اس کے لیے باقاعدہ اس کے معاملات کو جاننے والے افراد مہیا ہو، اور ان کو سیلریاں دے کر، تنخواہیں دے کر اس نظام کو، سسٹم کو چلاؤ گے تو یقیناً زکات کے مقصود کو تم پالو گے، زکات کے مقصود کو تم پالو گے۔ آج ہم پر ٹیکس کتنا بیٹھتا ہے، کتنا نہیں بیٹھتا ہے، اس سے چھٹنے کا کیا ذریعہ ہے، ہم خود فیصلہ نہیں کرتے، اس سلسلے میں اس کے جو ایڈوائزر ہوتے ہیں، اس سلسلے میں اس کے جو مشورے دینے والے افراد ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی مجھ پر کتنا ٹیکس بیٹھ سکتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر ایک خصوصی گفتگو ضرور کی ہوتی ہے کہ بھئی کون سی فائل چھپائی جائے اور کون سی فائل دکھائی جائے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو زکات اتنا آسان ہو گیا، زکات اتنا آسان ہو گیا کہ میں خود اپنا ذاتی مفتی بن جاؤں اور میں خود اپنا ذاتی جاننے والا بن جاؤں کہ مجھ پر کتنی زکات ہے، نہیں، بلکہ زمانے صحابہ میں طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ اس وقت کے جانکار ہوا کرتے تھے جو گھروں کا اور پراپرٹی کا جائزہ لے کر وہ فتویٰ دیتے تھے کہ آپ کے فلانی پراپرٹی پر، آپ کے کیش پر، آپ کے رکھے ہوئے فلانے زیورات پر اور فلانی جانوروں پر اتنی زکات ہے، اس کے فیصلے پر کوئی کچھ نہیں کہتا اور وہ زکات اس کے ہاتھوں میں تھما دیتا، اور پھر اس کو بیت المال میں جمع کر کے بالکل ایک صحیح سسٹم کے ساتھ کہ کون اصل مستحق ہے اس تک وہ زکات کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ معاف کیجئے وقت ہو گیا، 2 باتیں بول کر بات ختم کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ 8 مصارف جو بات ہم سنتے رہتے ہیں، اس میں سے جو 2 مصارف ذکر کیے گئے، فقیر اور مسکین، دونوں قریب قریب ایک ہی ہے۔
دونوں قریب قریب کیا ہے، ایک یہ تھوڑا فرق ہے۔ افسوس کہ ہم زکات دینے کے لیے بالکل نچلے درجے کے فقیر کو تلاش کرتے ہیں۔ نچلے درجے کی کس کو تلاش کرتے ہیں؟ فقیر، کہ جس کا آگے پیچھے کوئی ہو ہی نہ، وہی اصل زکات کا مستحق۔ ایسا کس نے کہا؟ یہ ہمارا اپنا ذاتی فیصلہ ہے۔ قرآن نے صرف فقیر کہہ کر قرآن خاموش ہو جاتا۔ قرآن نے الگ سے مسکین کیوں کہا؟ اس کے پیچھے حکمت ہے۔ قرآن نے اصل مسکین کیوں کہا؟ اس کے پیچھے حکمت ہے کہ آپ اس مسکین کو بھی بھائی زکات دو، تاکہ وہ مسکین اپنی مسکنت سے نکل کر اللہ نے اس کو اگر ترقی دی اور برکت دی تو وہ خود مسکین آئندہ سال زکات دینے والا بن جائے۔ ایسے کتنے ہمارے معاشرے میں افراد ہیں کہ جو مسکین کے درجے میں، مثلا کچھ ایسے افراد ہیں جن کا مہنگانہ اور منتھلی ان کے لیے مکمل نہیں ہو پا رہی، ان کے اہل و عیال کے اعتبار سے وہ تکمیل نہیں کر پا رہے، ان کا جو بھی انہوں نے کاروبار اختیار کیا ہے اس میں سکسیس نہیں ہے، حلال کاروبار، حلال طریقے کا، تو آپ آگے بڑھیے۔ اجتماعی نظام کہہ رہا ہے انفرادی میں کچھ نہیں ہو پائے گا، اجتماعی نظام یہ کہہ رہا ہے ایسے کو آپ ٹٹولیے گا۔ ایسے کون مسکین ہے جو کاروبار میں مالی وجہ سے سکسیس نہیں ہے، مالی پرابلم ہے ان کو، کہ اگر کچھ وہ ان کو ڈونیٹ کیا جائے، دے دیا جائے تو اس میں وہ سکسیس ہو کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسے مسکینوں کو آپ تلاش کیجیے، ان کو ذریعہ معاش دیجیے اس زکات کے ذریعے سے، ذریعہ روزگاری دیجیے اس زکات کے ذریعے سے، اللہ سال بھر اس میں برکت دے گا۔ ایک موقع آئے گا کہ آئندہ کی فہرست میں ان کا نام نہیں ہوگا اور وہ خود زکات دینے والے بن جائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جس کا ہاتھ کٹا ہو، جس کا پیر کٹا ہو، جس کی آنکھیں نہ ہو، جو نابینا ہو، اور جو راستوں پر کٹورا لے کر مانگنے والا ہو، نہیں یہ اصل مستحق ہے، اس کے گھر میں تو چولہا جلتا ہے، اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ کون سے مفتی ہے؟ آپ کون سا فیصلہ کر رہے ہیں؟ قرآن نے جب کہا کہ مسکین ہے تو ہے، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے۔ تعلیم اور ایجوکیشن کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں علماء کرام سے معلومات لے کر کہ تعلیم اور ایجوکیشن میں ہم کیسے زکات کے مال کو استعمال کریں، وہ معلومات لینے کی کوشش کریں۔ آج قوم کا وہ بچہ جو نادار ہے، اللہ نے اس کو ایکٹیویٹی دی ہے، صلاحیتیں دی ہے، قابلیت دی ہے، لیکن اس مال کی وجہ سے، مالی پرابلم کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ آپ اس کا تعاون کیجئے، آپ اس کو ڈگریاں دلائیے، آپ اس کو قوم کا بہتر رہنما بنائیے، کل کو وہ خود زکات 10 لوگوں کو دینے والا بن جائے۔ یہ سسٹم ہے، یہ نظام ہے، یہ نہیں کہ جیب سے 50 نکال کر دے دیا ہو گئی زکات۔ یہ تو مذاق ہے، یہ تو زکات کے نام پر در حقیقت کیا ہے؟ مذاق ہے۔ تو اجتماعی نظام کو قائم کیجئے گا، یہ بہت لازم اور ضروری۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں، آخری بات، کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی کون پھنسے گا اس اجتماعی نظام میں؟ ہم جب لگتے ہیں یا کسی چیز کو اجتماعی طور پر تقسیم کرنے کا موقع آتا ہے تو لوگ ہم پر لان و تان کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ منہ دیکھ کر کام کرتے ہیں۔ یہ مشہور ہے لوگ، بھئی یہ منہ دیکھ کر کام کرتے، اس کو دیتے ہو، ہم کو نہیں دیتے۔ جب کسی پر اس قسم کا اعتراض ہو تو یہ سمجھ لے کہ میں اللہ کے نزدیک مقبول ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب کوئی ہم پر ایسا اعتراض کرے کہ بھئی یہ منہ دیکھ کر کام کرتا ہے، سمجھ لو کہ میرا یہ عمل اللہ کے نزدیک قبول ہو گیا، اس لیے کہ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ نبی کو نہیں چھوڑا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ انما الصدقات، جو آیت اللہ نے نازل فرمائی، فقراء اور مساکین کو زکات دینا ہے، ان لوگوں کو دینا ہے، اس کا ایک پس منظر ہے کہ منافقین نے یہ مشہور کر دیا مدینے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکات منہ دیکھ کر دیتے ہیں، جیسے آج بہت مشہور چلتا ہے یہ اعتراض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکات کیسے دیتے ہیں؟ منہ دیکھ کر دیتے ہیں، اپنوں کو دیتے ہیں، دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ منافقین نے ایک ہوا چلائی، اللہ اکبر، نبی جیسی شخصیت پر اعتراض، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائی کہ نبی کسی کی طرفداری نہیں کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ نے پھر مصارف ذکر فرمایا کہ نبی کو یہ کہا گیا ہے کہ انہی مصارف میں تقسیم کرنا ہے، اس لیے نبی انہی مصارف میں تقسیم کرے گا، اس کے علاوہ اور کسی میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ مقبولیت کی علامت، اس اعتراض کی وجہ سے ہمیں اس عمل کو چھوڑنا نہیں، چاہے وہ زکات کا عمل ہو، چاہے وہ صدقہ فطر کا عمل ہو، چاہے وہ اور کوئی اجتماعی نظام ہو۔ اللہ کی برکت اجتماعی نظام کے ساتھ ہو، اللہ کی برکت اور رحمت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اجتماعی نظام کے ساتھ۔ کاش کہ یہ معاملہ ہمارے معاشرے میں دوبارہ زندہ ہو جائے اور زکات کے مقصود کو ہم مکمل حاصل کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سبیل
پیدا فرمائے۔ ایک دو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیے بھائی، یہ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، مارچ، اپریل، مئی، یہ ایسے ایام ہوتے ہیں کہ جس میں پانی کی کٹوتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پانی نصیب فرمائے، لیکن سال بھر ہم پانی کا بے جا استعمال کرتے ہیں اور پھر ان ایام میں کٹوتی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا صحیح طریقے سے پانی کو خرچ کرنا چاہیے، صحیح طریقے سے پانی کو خرچ کرنا چاہیے۔ ہم جیسے گھروں میں اگر کٹوتی ہو تو ہم گھروں میں کس طریقے سے وضو کریں گے، گھروں میں پانی کا استعمال کس طریقے سے کریں گے؟ تو جو مسجدیں ہوتی ہے، جو اوقاف کی جگہ ہوتی ہے، تو ان جگہوں پر تو بہت ہی سنبھل کر ہمیں پانی کو خرچ کرنا چاہیے کہ میں جتنے پانی سے وضو کر رہا ہوں میں کچھ کم پانی سے وضو کروں تاکہ میرا بھائی بھی اس وضو میں کیا ہو جائے، شریک ہو جائے۔ آپ کی اس نیت کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو وہ ثواب بھی مل جائے۔ افسوس یہ ہوتا ہے ایسا نل چالو کرتے ہیں بلا مبالغہ کہ اگر اس کے نیچے بالٹی رکھی جائے تو کر تو رہے وضو، لیکن بلا مبالغہ بآسانی اس بھری ہوئی بالٹی سے آرام سے غسل ہو سکتا ہے، آرام سے کیا ہو سکتا ہے، غسل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے پانی کا فضول خرچ کہیں بھی نہ کیجیے اور کنہیں ایام میں بھی نہ کیجیے۔ ایسا نہیں کہ گرمی کا معاملہ اس موقع پر، عام حالات میں بھی پانی کا بیجا استعمال نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کتنے کوانٹٹی سے وضو کرتے تھے اور کتنی کوانٹٹی سے غسل کرتے تھے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھلایا اور بتلایا۔ معمولی سی معمولی مقدار سے بھی وضو ہو سکتی ہے، تو نلوں کا صحیح استعمال کریں، جتنی ضرورت ہے لے چالو کرے، بند کرے، اس کا اہتمام کریں۔ جو شروع سے فورس سے چالو ہوتا ہے آرام سے ایک غسل آرام سے اس وضو سے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بے جا استعمال نہ کریں بلکہ خاص خیال رکھیں۔ تمام جگہوں کے لیے بات رہے گی۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔